اور سیدنا عمر کو کن لوگوں نے شہید کروایا، یہ بھی اگر ہم کھولیں گے تو پھر اس کو ڈیپ ڈگ کرنے سے بھی آل امیہ ہی آتی ہے۔ سیدنا عمر کا قاتل کون تھا؟ نام لیتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں ایرانی تھا جی، ابو لولو فیروز تھا۔ سر ایرانی تو تھا، وہ غلام کس کا تھا؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بخاری میں یہ موجود ہے الفاظ۔ اور پھر اس سے اگلا تلخ پہلو یہ ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ پوری زندگی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے راس رہے ہیں۔ اب اگر میں فلنگ دی بلینکس کرنا شروع کروں تو میں عبداللہ ابن سبا والا جو ڈھونگ انہوں نے رچایا ناسبیوں نے، اس سے بہتر سٹوری احادیث کی بنیاد پہ بلڈ کر سکتا ہوں کہ حضرت عمر کے قاتلین کون ہیں کہ جنہوں نے پورے اسلامک سسٹم کو نقصان پہنچا کے بعد میں اس کے اوپر قبضہ کیا۔ پٹی پڑھانے والے مرزے کو تو پٹی پڑھا دیتے ہیں، لیکن مرزے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے دوسری ویڈیو میں کیا بات کی ہے۔ یہاں مرزا ایک سٹوری گھڑ رہا ہے، ایک کہانی گھڑ رہا ہے، اور کہتا ہے کہ ڈیپ اگر کریں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں آل امیہ کا ہاتھ ہے۔ اب اس کی دلیل اس نے کیا پیش کی کہ جی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا ابو لولو فیروز ایرانی، وہ غلام تھا سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور پھر مرزے نے کہا کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے راست رہے ہیں، یعنی مرزے نے بات پہنچا دی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور دبے لفظوں میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا۔ اگرچہ بعد میں مرزے نے کہا کہ اگر اس طرح میں کڑیاں جوڑنا چاہوں، کہانی بنانا چاہوں تو بہت بہتر طریقے سے بنا سکتا ہوں، لیکن بہرحال پہلی بات کر کے مرزے نے نوجوانوں کے دلوں میں ایک شک سا ڈال دیا۔ اب مرزے کو چاہیے کہ مرزے نے جو کڑیاں جوڑی ہیں، جو کہانی گھڑی ہے، جو ترتیب دی ہے، مرزا اپنی اس کہانی پر، ان کڑیوں پر پکا رہے۔ اب ایسے بھاگنا نہیں ہے۔ ہم مرزے کی زبان سے ہی ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گہرا تعلق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا یا کسی اور کے ساتھ تھا، یہ ہم مرزے کی زبان سے ہی ثابت کرتے ہیں۔ اور مغیرہ ابن شعبہ بھی یار کیا بات کریں، تو پوری زندگی تو حضرت علی کے شیعہ رہے ہیں وہ۔ مہاجرین، آپ کو پتہ ہے نا حضرت علی کے بڑے مخلص ساتھی تھے یہ۔ جی ناظرین، اب پتہ چل گیا، مرزے نے اپنی ویڈیو میں خود ہی تسلیم کر لیا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخلص ساتھی تھے، ان کے دست راز تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست راز تو بعد میں بنے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس وقت یہ دست راست حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نہیں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ اب مرزا ہمت کرے اور وہی کڑیاں جوڑے جو پہلے جوڑ رہا تھا، اور کڑیاں جوڑ کر بتائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کس کا ہاتھ تھا۔ نعوذ باللہ، ہم تو جو کڑیاں مرزا جوڑ رہا تھا نہ اس کو صحیح مانتے ہیں نہ اس کو صحیح مانتے ہیں، لیکن مرزے کے اصول کے مطابق تو کڑیاں یوں ہی جڑتی ہیں۔ اور ہاں، کسی کتاب سے بھی یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی خاص تعلق تھا۔ اس طرح کی کوئی بات کتابوں سے بھی ثابت نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ مرزا بغض میں آ کر کتنا اندھا ہو جاتا ہے، اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ جو الزام یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگانا چاہتا ہے اس الزام کی زد میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آتے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس الزام کی زد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اور جس طریقے سے مرزے نے کڑیاں جوڑی ہیں اس طریقے کے مطابق تو نعوذ باللہ یہ الزام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگتا ہے۔ ورنہ مرزا خود بتائے کہ مرزا جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخلص ساتھی تھے، یہ کس دور کی بات ہے، کس زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخلص ساتھی رہے ہیں؟